السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل نے آج جمعے کی صبح ایران کے دارالحکومت پر حملہ کر دیا، جس کے بعد تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ خبر رساں ANC ایسوسیٹ پریس کے مطابق یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب تہران کے جوہری پروگرام پر تیزی سے آگے بڑھنے پر تناؤ عروج پر پہنچ گیا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر نے گزشتہ روز 20 برسوں میں پہلی بار ایران کی سرزنش کی کہ وہ اس کے معائنہ کاروں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ ایران نے فوری طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں افزودگی کا تیسرا مقام قائم کرے گا اور کچھ سینٹریفیوجز کو مزید ترقی یافتہ بنانے کے لیے تبدیل کرے گا۔ اسرائیل برسوں سے خبردار کرتا آیا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے یوٹیوب پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے جتنے دن لگیں گے ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن لمحے میں ہیں۔ اس نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کے دل کو نشانہ بنایا، نتنز میں ایران کی اہم افزودگی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ ہم نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے دل کو بھی نشانہ بنایا۔ نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جو ایرانی ایٹمی بم پر کام کر رہے تھے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ تہران پر اسرائیلی حملے میں سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی ہلاک ہوئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق حملے کے وقت حسین سلامی پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ اسرائیلی حملے میں 2 ایرانی سائنسدان فریدون عباسی دیوانی اور محمد مہدی تہرانی بھی ہلاک ہو گئے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دارالحکومت کے رہائشی علاقے پر ہوئے حملے میں کئی بچوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی اور اسرائیل نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حملے اس کے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں اور ہماری اولین ترجیح خطے میں امریکی افواج کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کر دوں، ایران کو امریکی مفادات اور اس کے اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ مارکو روبیو نے اپنے قریبی اتحادی ملک پر تنقید کیے بغیر کہا کہ اسرائیل نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ان کے خیال میں یہ قدم ان کے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا، صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور انتظامیہ نے اپنی افواج کے تحفظ اور اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے کے لیے تمام اقدامات کیے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کابینہ کا اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے خبردار کیا ہے کہ تہران اور جوہری تنصیبات سمیت اسلامی جمہوریہ پر مہلک حملوں کے بعد اسرائیل کو سنگین نتائج بھگتنا ہوگا۔ فرانسیسی خبر رساں ANC AFP کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس جرم کے ساتھ صہیونی حکومت نے اپنے آپ کو ایک تلخ اور دردناک انجام کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ اسے ضرور ملے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کارٹز نے کہا ہے کہ یہ حملہ ان کے ملک نے کیا ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حملے میں کس کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ریاست اسرائیل کے ایران کے خلاف دفاعی حملے کے تناظر میں اسرائیل اور اس کی شہری آبادی کے خلاف فوری طور پر میزائل اور ڈرون حملے متوقع ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر معاہدہ کرنے کے لیے زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مزید اموات اور تباہی ہو سکتی ہے۔ خبر رساں ANC AFP کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایسے وقت میں پوسٹ کیا گیا ہے جب آج جمعے کو اسرائیل نے ایران میں حملوں کے ایک سلسلے میں 100 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ان حملوں میں ایران کے متعدد سینئر عہدیدار مارے گئے، جن میں افواج سے سربراہ اور ایٹمی سائنسدان شامل ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے ان حملوں کو اعلان جنگ قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ایران کو ایک کے بعد دوسرا موقع دیا ہے کہ وہ معاہدہ کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو بہت زیادہ ہتھیار دیے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو کیسے استعمال کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوسٹ کیا کہ پہلے ہی بہت زیادہ اموات اور تباہی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ اس خونریزی کو روک دیا جائے جس کی منصوبہ بندی ہے اور جو پہلے کے حملوں سے زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ باقی نہ بچے۔ معاہدہ کر لیں اس سے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے۔ اردن نے کہا ہے کہ اس نے کسی کو اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اجازت دی ہے، نہ ہی دے گا۔ عرب نیوز کے مطابق اردن کے ایک سینئر وزیر نے آج جمعے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک کسی تنازع میں میدان جنگ نہیں بنے گا۔ اردنی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اردن کی قومی سلامتی ریڈ لائن ہے اور ہمارا ملک اپنی سلامتی اور شہریوں کی حفاظت کو کسی خطرے سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اردن کی سرکاری خبر رساں ANC پیٹرا کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اردن کی رائل ایئر فورس کے جہازوں اور فضائی دفاعی نظام نے آج جمعے کی صبح اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے متعدد ڈرونز کو مار گرایا۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ان فوجی جائزوں کے بعد کیا گیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ میزائل اور ڈرونز اردن کی سرزمین اور گنجان آبادی علاقے پر گرنے سے ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔
اردنی وزیر نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں مزید کشیدگی کو روکنے اور امن کے قیام کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد اردن کی ایویشن اتھارٹی نے ملک کی فضائی حدود بند کر دی ہے اور تمام پروازوں کو روک دیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کے جواب میں سخت مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے سنگین اشتعال انگیز قرار دیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک اشتعال انگیزی ہے جو خطے میں اسرائیل کی اسٹریٹجک عدم استحکام کی پالیسی کی تکمیل کرتی ہے۔ انقرہ نے متنبہ کیا کہ حملوں کا وقت اسرائیلی حکومت کی سفارتکاری میں عدم دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حملوں کا وقت ظاہر کرتا ہے کہ نتن یاہو کی حکومت سفارتکاری کے ذریعے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے مفادات کے لیے علاقائی استحکام اور عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ وزارت خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی فوجی کارروائیاں روک دیں۔ اسرائیل کو فوری طور پر اپنے جارحانہ اقدامات بند کرنے چاہیے جو مزید تنازعات کا باعث بن سکتے ہیں۔ بیان میں خطے میں مزید خونریزی کے خلاف کے موقف کا اعادہ کیا گیا۔ عالمی برادری نے اسرائیل کے ایران پر بڑے پیمانے پر فوجی حملوں پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ یہ کشیدگی اقوام متحدہ، بڑی عالمی طاقتوں اور خطے کے دیگر نمایاں ممالک کی جانب سے مشرق و سطح میں وسیع تر تنازع کے خطرے کے پیش نظر فوری طور پر کشیدگی کم کرنے اور تحمل کی اپیلوں کا باعث بنی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹرس نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے مشرق و سطح میں اسرائیلی فوج کے ایرانی مقامات پر حملوں کے درمیان کشیدگی کی مذمت کی۔ اینٹونی گوٹرس کے ترجمان فرحان حق کے بیان کے مطابق سیکریٹری جنرل مشرق و سطح میں کسی بھی فوجی کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ گوٹرس ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں سے خاص طور پر فکر مند ہے، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کی حیثیت پر بات چیت جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق عمل کرنے کی یاد دہانی کراتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے سربراہ دونوں فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر گہرے تنازع سے باز رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اسرائیل کے ایران پر رات کے حملوں کو خطرناک لمحہ قرار دیتے ہوئے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ فاکس نیوز چینل کی چیف نیشنل سیکیورٹی رپورٹر جینیفر گریفن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ ان کی ٹیم نے اسرائیلی حملوں کے حوالے سے ٹرمپ سے سوالات کیے ہیں، جن کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری بم نہیں ہونا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے کیونکہ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا کوئی جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں امریکہ ایران کے خلاف اپنے اور اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار رہے گا۔ جاپان نے اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ تاکیشی ایوایا نے جمعے کو ٹوکیو میں صحافیوں کو بتایا اور تمام فریقوں سے تحمل کی اپیل کی۔ مشرق و سطح کے خطے میں امن و استحکام جاپان کے لیے انتہائی اہم ہے اور ہم تمام فریقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ پیش کریں۔ عمان جو ایران امریکی جوہری مذاکرات میں ایک اہم ثالث ہے، اس نے خبردار کیا کہ اسرائیلی حملہ سفارتی حل کو ختم کرنے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی آج جمعے کو اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر مشتمل مسودہ قرارداد پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے دوران آج ہندوستان پھر غیر حاضر رہا۔ 193 رکنی یو این جنرل اسمبلی میں اسپین کی طرف سے پیش کی گئی یہ قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد میں غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا جس کا سبھی فریق احترام کریں۔ حماس کو چاہیے کہ وہ سارے یرغمالی غیر مشروط طور پر رہا کر دیں۔ ہندوستان غیر حاضر رہنے والے 19 ممالک میں شامل ہے، جبکہ 12 ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں 149 ووٹ پڑے۔ غیر حاضر رہنے والے ممالک میں البانیہ، کیمرون، ایکواڈور، ایتھوپیا، پاناما، جنوبی سوڈان اور ٹوگو بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندہ پرویتا نینی ہریش نے کہا ہے کہ ہندوستان کو غزہ میں بڑھتے انسانی بحران پر سخت تشویش ہے۔ وہ وہاں انسانی جانوں کے اتلاف کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اسرائیل فلسطین مسئلے پر قراردادوں پر ووٹنگ کے دوران سابق میں بھی غیر حاضر رہ چکا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد ہندوستان نے دونوں ممالک میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کو خبردار رہنے اور مقامی سیکورٹی پروٹوکول پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ تہران میں ہندوستانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں جاری کردہ ایک ایڈوائزری میں کہا، ایران کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام ہندوستانی شہریوں اور ایران میں ہند نژاد افراد سے اپیل کی جاتی ہے خبردار رہیں، تمام غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کریں، سفارت خانے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں دی گئی ہدایت پر عمل کریں اور مقامی افسران کے مشورے کے مطابق سیکورٹی پروٹوکول پر عمل کریں۔
سعودی عرب نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں بظاہر جوہری پروگرام سے منسلک متعدد تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیل نے حملے میں سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور تنظیم کے ایک اور اعلیٰ عہدیدار سمیت 2 سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے۔ عمان، متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے آج جمعے کو جاری بیان میں کہا ہے کہ مملکت نے شدید مذمت کا اظہار کیا اور برادر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اسرائیلی صریح جارحیت کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے بیان میں مزید کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی اور سیکورٹی کونسل پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس جارحیت کو فوری روکا جائے۔ متحدہ عرب امارات نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں خطرات کو کم کرنے اور تنازع کو پھیلنے سے بچانے کے لیے انتہائی تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج جمعے کو لندن میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس پی اے کے مطابق ملاقات میں مشترکہ تعاون کے شعبوں اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کے مشیر برائے سیاسی امور شہزادہ مصعب بن محمود فرحان بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات آئندہ ہفتے فلسطین پر امن کانفرنس آئندہ جون میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں منعقد ہونے والی ہے۔ ریاستی حل پر عمل درآمد اور فلسطینی ریاست کی طرف اقدامات کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ علاوہ ازیں سعودی وزیر خارجہ سے ناروے کے ہم منصب اسپین بارت ایڈے نے بھی رابطہ کیا۔ حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ خادم حرمین شریفین ضیافت پروگرام برائے حج و عمرے کے مہمانوں کی حج ادائیگی کے بعد واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور و دعوت و ارشاد شاہی ضیافت برائے حج و عمرہ پروگرام کی نگران ہے۔ سعودی خبررساں ایس پی اے کے مطابق رواں سال شاہی ضیافت پروگرام کے تحت 100 سے زائد ممالک کے 2443 مرد و خواتین نے حج کی سعادت حاصل کی۔ شاہی مہمانوں کو مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے مسجد نبوی میں حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ بعد ازاں مہمانوں کو مسجد قباء اور دیگر اسلامی تاریخی مقامات پر لے جایا گیا۔ شاہی ضیافت میں آنے والے مہمانوں نے بہترین سہولیات میں حج کی ادائیگی پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ مہمانوں کے پہلے گروپ کو مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں طیارے حادثے پر ہندوستانی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو تعزیتی ٹیلی گرام ارسال کیا، جس میں مسافروں کے ہلاک و زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ سعودی خبررساں ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے ارسال کیے گئے تعزیتی ٹیلی گرام میں کہا گیا ہے کہ ہمیں احمد آباد ہوائی اڈے پر ہوئے طیارے حادثے کے بارے میں علم ہوا، جس میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ اس کا ہمیں بے حد افسوس ہے اور ہم آپ سے اور حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے ایرانی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے ایران کی سرزمین پر اسرائیل کی کھلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے طاقت کے استعمال کو مسترد کرنے اور اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ ایس پی اے کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حملہ کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل تک پہنچنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہے۔ علاوہ ازیں سعودی وزیر خارجہ سے فلسطینی وزیر اعظم، مصری، کویتی اور اردنی ہم منصبوں نے بھی ٹیلی فون پر رابطے کیے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ سے رابطے میں خطے کی صورتحال اور اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر العاطی نے سعودی وزیر خارجہ سے ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے خطے پر اثرات اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اردن کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن صدفی نے بات چیت میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت، اس کے علاقائی اثرات اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ اور کویتی ہم منصب عبداللہ یحییٰ نے رابطے کے دوران ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد اس کے علاقائی اثرات اور خطے میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ جمعے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر بلا اشتہار حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید کشیدگی روکنے کے لیے مؤثر اور فوری اقدام کی شدت سے ضرورت ہے۔ خطے اور دنیا کے اس کو لاحق خطرات پر گہری تشویش ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے آج جمعے کو وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی سے فون پر بات چیت کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے
ایران اسرائیل میں ٹکراؤ کی بات اور موجودہ کشیدگی کے بارے میں بات کی۔ اس کی جانکاری خود وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، مجھے اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھے موجودہ جنگ کے بارے میں جانکاری پیش کی۔ میں نے ہندوستان کی کو سمجھایا اور خطے میں امن و استحکام پر زور دیا۔ ان سے امید ظاہر کی کہ کشیدگی کو کم کیا جائے گا۔